السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ کی شہادت کا۔ تو آج آپ لوگ یہ قصے کو اس بیانات کو اچھی طرح سے سنیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو میرے نئے دوست بن رہے ہیں تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، آپ لوگ سے درخواست ہے، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلے پھر شروع کرتے ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ کی شہادت کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا کہ اس پر اپنے نفس کو برا بھلا کہتے تھے، مطلب اپنے آپ کو وہ برا بھلا کہتے تھے کہ اسلام کی پہلی آزمائش لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں، مطلب اپنی جو امید تھی وہ پورے کرنا چاہتے تھے وہ۔ تو اچانک سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، سامنے آئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول پہلے مطلب 2 مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی شرکت ہوئی۔ وہ غلطی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے ہٹنا نہیں۔ وہاں سے دشمنوں کے حملے کا اندیشہ تھا، اسی لیے انہوں نے منع کیا تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ جب جنگ ختم ہو چکی ہے تو اسی لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے لیے تھا، مطلب وہ سمجھتے تھے کہ صرف وہ لڑائی کے وقت تک کے لیے ہی بول رہے ہیں کہ وہاں سے ہٹنا نہیں۔ ان لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ بات کہ وہ کس اور وجہ سے بول رہے ہیں۔ چلیے آگے سنیے۔ وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا، تو مسلمان بے فکر تھے تو اس اچانک بے خبری کے حملے سے پست ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ آ رہے ہیں، تو ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے، یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں ہی تھی، تو کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں آئے۔ تو شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلواروں کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پیروں سے ان کا پہچانا، مطلب ان کی پیروں کی جو انگلیاں ہیں اس سے انہوں نے پہچانا ان کو، کیونکہ ان کا بدن پورا چھلنی ہو چکا تھا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یا حضرت انس رضی اللہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ اگر اپنے آپ برتاؤ میں آپ لوگ صحیح طریقے سے اپنا جو برتاؤ ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے، جو آپ کا ویوہار ہے اچھا بن جائے تو دنیا میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دکھا دیں گے۔ بس اپنا مزاج کو آپ لوگوں کو اچھا رکھنا ہوگا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقول سنا ہے اور جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ فضائل رمضان میں اس قصے کو لکھ چکا ہوں۔ انہوں نے رمضان میں ہی اس قصے کو لکھا۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ بیانات؟ قصہ جو حضرت انس بن کی نضر رضی اللہ کی شہادت کا ہے، انہوں نے بہت
مشکل اور پریشانی سے اس معاملے کو سلجھایا، لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے من میں، اپنے دل میں کسی کے لیے بھی برا بھلا نہیں سوچنا ہے۔ اپنے دل کو، اپنے من کو صاف ستھرا پاک جیسے اللہ کو پسند ہے ویسے رکھیں، تو پھر دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی جنت کی سیر کروا دیں گے۔ اور ایک دوسرے سے اچھے سے ملے، اچھا اخلاق رکھیں۔ تو کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو؟ آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ اور آؤں گی پھر میں اسی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے قصے بیانات لے کے آؤں گی نیکسٹ آپ لوگوں کے لیے۔ اور آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا، اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اور آپ لوگوں نے اگر میری انسٹاگرام اور فیس بک پیج کی آئی ڈی کو ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو پلیز جا کے جلدی سے فالو کر لیں۔ آؤں گی پھر میں اسی طریقے سے آپ لوگ کی اچھے اچھے بیانات لے کے۔ اللہ حافظ۔